بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی، خدا اور محبت، ایپیسوڈ نمبر 3، ایمان۔ سنی کے پہلے پارے کی دعائیہ تقریب تو گزر گئی، لیکن اس کے بعد جیسے میرے شب و روز ہی بدل گئے۔ میں خود جان نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیسی بے چینی ہے۔ دل سب کچھ میسر ہونے کے باوجود میں اس قدر تہی دست اور بے بس سا کیوں ہوتا جا رہا تھا؟ دل کہیں بھی تو نہیں ٹک پاتا تھا۔ بھیڑ میں ہوتا تو لوگوں سے دور بھاگتا، تنہا ہوتا تو گھبرا کر نیچے لاؤنج میں جا بیٹھتا۔ مولوی صاحب کی بیماری نے بھی طول پکڑ لیا تھا۔ پتہ چلا کہ اس دن کی بے آرامی کی وجہ سے بخار زور پکڑ گیا تھا، لہٰذا اگلا پورا ہفتہ وہ سنی کو درس دینے نہ آ سکے۔ اور جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے ان کے نہ آنے کی وجہ سے میری کوئی بہت اہم اور بہت قیمتی چیز مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اسی ہفتے کی ایک گرم سا پیر کی بات ہے۔ میں گھر کے دالان میں پیڑوں کے نیچے ڈلی ہوئی آرام کرسیوں میں سے ایک پر آنکھیں موندے پڑا ہوا تھا۔ گرمیوں کی دوپہریں بھی کتنی لمبی ہوتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے سورج ایک ہی جگہ ٹک کر رہ گیا ہے، یا شاید مجھ جیسے شوریدہ سروں کو ہی ان کی بے جات والد سے اختلاف تھا، کیونکہ جن کے دلدار کہیں بستے ہوں گے شاید وہ ان سے لمبی ملاقات کے لیے ایسی ساپیروں کی دعائیں مانگتے نہ تھکتے ہوں گے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اندر سے سنی میاں شاکر ڈرائیور کے ساتھ شور مچاتے اور اچھلتے کودتے برآمد ہوئے۔ شاکر کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے تھرماس اور سنی کے ہاتھوں میں پھلوں سے بڑی ٹوکریاں تھیں۔ سنی نے مجھے دالان میں دیکھا تو بھاگ کر میرے پاس آیا۔ چاچو دیکھیں میں نے کتنی بہت سی آئس کریم جمع کی ہے۔ سنی نے شاکر کے ہاتھوں میں پکڑے جہازی سائز کے تھرماسوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سنی کے کان پکڑے۔ تو یہ بات ہے، دوپہر کو مما سے چھپ کر پکنک منائی جا رہی ہے۔ سنی ہنسا۔ نہیں چاچو، مما تو دادی کے ساتھ کب کی شاپنگ کے لیے جا چکی ہیں، یہ سب کچھ تو ہم مولوی صاحب کے لیے لے جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب کا نام سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کیا مولوی صاحب کو ڈاکٹر نے بخار میں پیٹ بھر کر آئس کریم کھانے کا کہا ہے؟ سنی ہنس پڑا۔ اوفو چاچو آپ بھی! مولوی صاحب کے لیے تو ہم یہ پھل لے کر جا رہے ہیں، آئس کریم تو ایمان آپی اور حیا باجی کے لیے ہے، اب سمجھے؟ اتنے میں شاکر گڑگڑایا۔ حماد بابا اب آپ ہی سمجھاؤ نا سنی میاں کو، اگر سجاد میاں کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہو جائیں گے، لیکن یہ سنی میاں تو مستقل ضد کیے جا رہے ہیں۔ گھر میں اس وقت کوئی دوسرا بڑا بھی نہیں ہے جس سے ہم اجازت لے سکیں۔ سنی نے منہ بسورا۔ مولوی صاحب نے ہمیں پڑھایا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اس سے ثواب ملتا ہے، پھر ثواب کے کام کے لیے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے نا میڈی چاچو؟ پھر جیسے کسی خیال سے سنی کی آنکھیں اپنے آپ ہی چمکنے لگیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں نا میڈی چاچو، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ میرا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا، یوں لگا جیسے سنی نے میرے دل کی بات پڑھ لی ہے۔ شاکر نے بھی فوراً سنی کا ساتھ دیا۔ ہاں حماد بابا، آپ ساتھ چلیں گے تو میری بھی کچھ بچت ہو جائے گی، ورنہ آپ سجاد میاں کے غصے سے تو واقف ہیں۔ اب تو سنی نے باقاعدہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ نتیجتاً ہم تینوں گاڑی میں سوار ہو گئے اور جاتے ہوئے گیٹ پر دربان کو شاگرد نے بتا دیا کہ سنی اپنے میڈی چاچو کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہا ہے، گھنٹے بھر میں واپس آ جائیں گے۔ نہ شاکر نے جان بوجھ کر شاید مولوی صاحب کے گھر کا تذکرہ نہیں کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ میرے گھر والے ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں، وہ امیروں اور غریبوں کے درمیان فاصلے کے قائل ہیں۔ لیکن سنی کا معصوم ذہن ابھی تک زمانے کی ان منافقانہ ترکیبوں سے کوسوں دور تھا۔ رہی بات میری، تو مجھے شاکر اس عمر سے جانتا تھا جس میں اب سنی تھا۔ خود میں بچپن میں اسکول سے واپسی پر شاکر سے ایسی ہی بے جا فرمائشیں کرتا تھا، کبھی اسکول کے سامنے کھڑے ہوئے ٹھیلے سے برف کے ٹھنڈے گولے کھانے کی فرمائش، کبھی ایک مخصوص ریڑھی کے باکس میں نمک اور برف میں جمی دودھ کی کلفیاں کھانے کی ضد، تو کبھی سر پہ فالسوں کی ٹوکری رکھے آواز لگاتے بوڑھے بابے سے فالسے دلوانے کی فرمائش۔ شاکر گھر والوں سے چھپ کر میری ضدیں پوری کرتا جاتا، اور جب کبھی میرا گلا خراب ہوتا تو امی حیرت سے بڑبڑاتی، اس نے تو کبھی باہر کی کوئی چیز چکھی بھی نہیں، اور تب میں اور شاکر امی اور گھر کے فیملی ڈاکٹر سے نظریں چرا کر مسکراتے۔ گھر میں واحد میں ہی تھا جس سے شاکر اپنے دل کی ہر بات کھل کر کہہ سکتا تھا۔
جیسے جیسے گاڑی مولوی صاحب کے گھر سے قریب ہوتی جا رہی تھی ایسے ویسے میرا دل جیسے دھڑکنا بھولتا جا رہا تھا۔ یعنی یہ کیسی کیفیت تھی؟ مجھے زندگی میں پہلی بار شاعروں کے وہ سارے شعر اور قصیدے جو انہوں نے اپنی کسی محبوب کے گھر کے راستے کے بارے میں کہے تھے یکا یک یاد آنے لگے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر اس وقت میں ذرا سی کوشش کرتا تو ایک آدھ شعر تو میں خود بھی کہہ ڈالتا۔ شاید ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں ایک شاعر چھپا بیٹھا ہوتا ہے، بس اسے ذرا ایک تحریک ملنے کی بات ہے۔ لفظ خود بخود ذہن و دل میں وارد ہونے لگتے ہیں، قافیے جڑنے لگتے ہیں، ردیفیں خود بخود ملتی جاتی ہیں اور شعر سرزد ہونے لگتے ہیں۔ گاڑی شہر کے پرانے حصے میں واقع ایک چھوٹے سے محلے کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ حسب معمول محلے کے میدان میں چند بچے گھر والوں سے نظر بچا کر سپیر کو اپنا گیند بلہ لے آئے تھے اور کرکٹ کا میچ جاری تھا۔ گاڑی کے داخلے پر سب بچوں کی توجہ گاڑی کی جانب مبذول ہو گئی۔ چند 12ویں اور 13ویں کھلاڑی نما بچوں نے کچھ دیر تک گاڑی کے ساتھ دوڑ لگائی۔ گاڑی کچھ مکانوں کی 2 رویہ قطاروں کے سامنے سے گزرتی ہوئی بائیں کو مڑ گئی اور دوسری گلی میں کونے کے ایک مکان کے سامنے جا کر رک گئی۔ جانے کیوں میرا حال کچھ ایسا تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ کیسا عجیب سا احساس تھا۔ صرف ایک دیوار کی دوری پر وہ نازنین کہیں چل پھر رہی تھی اور یہ جو سامنے لکڑی کا پرانا سا دروازہ تھا، جانے کتنی بار اس کے کومل ہاتھوں نے اس کے کواڑوں کو تھاما ہوگا، اور یہ گلی، یہ راستہ، جانے کتنے بار اس کے نازک قدم ان راہوں پر پڑے ہوں گے۔ اس فضا میں اس کی باتیں، اس کی جل ترنگ جیسی ہنسی جانے کتنی بار گونجی ہوگی۔ یہ چھوٹا سا محلہ، یہ پکی اینٹوں سے بنی گلی یکدم ہی مجھے دنیا کی سب سے حسین جگہ کیوں لگنے لگی تھی۔ کسی ایک اجنبی کی موجودگی آس پاس کے پھیکے نظاروں کو اس قدر رنگین کیسے بنا سکتی ہے؟ میں انہی خیالات میں گم تھا۔ سنی اور شاکر گاڑی سے اتر کر مولوی صاحب کے گھر کے اندر جا چکے تھے۔ شاکر نے مجھے بھی اترنے کی درخواست کی تھی، لیکن میں تو جیسے گاڑی میں ہی جم کر رہ گیا تھا۔ میری حالت اس وقت ایک ایسے سوالی کی سی تھی جو صدیوں سے ایک ہی در کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو، پر وہ در اس کے لیے کبھی نہ کھلے۔ اچانک دھڑ سے لکڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے آگے بوکھلائے ہوئے اور سٹپٹائے سے اچانک دھڑ سے لکڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے آگے بوکھلائے ہوئے اور سٹپٹائے سے مولوی صاحب اور ان کے پیچھے پریشان شاکر تیزی سے باہر نکلے۔ میں بھی ہڑبڑا سا گیا۔ مولوی صاحب نے آتے ہی شدت سے معذرت اور شرمندگی کا اظہار شروع کر دیا کہ یہ شاکر کی نالائکی ہے کہ اس نے میری باہر گاڑی میں موجودگی سے انہیں آتے ہی مطلع نہیں کیا، ورنہ وہ اتنی دیر مجھے گاڑی میں یوں بیٹھے رہنے کی زحمت کبھی نہ دیتے۔ تو کیا مجھے باہر گاڑی میں بہت دیر ہو گئی تھی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی چند لمحے پہلے ہی یہاں آیا تھا۔ مولوی صاحب کے اصرار کے آگے میری ایک نہ چلی اور وہ مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ یہ ایک چھوٹا لیکن بہت صاف ستھرا مکان تھا۔ صحن کچی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، جس کے وسط میں ایک بڑا سا برگد کا درخت شاخیں پھیلائے کھڑا تھا۔ درخت کے ارد گرد پکا چوبارہ سا بنا دیا گیا تھا۔ درخت کی شاخوں سے ایک جھولا بھی لٹکا ہوا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلابوں کی چھوٹی چھوٹی سی کیاریاں تھیں جن میں سلیقے سے پھول اگائے گئے تھے۔ صحن کے سامنے ہی ایک لمبا سا برآمدہ تھا جسے لکڑی کی جعفریوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ برآمدے کے پیچھے شاید گھر والوں کے رہائشی کمرے تھے اور شاید وہی زنان خانہ بھی تھا۔ برآمدے کے آخری حصے میں لکڑی کی جعفریوں کی پارٹیشن میں ایک دروازہ کھلتا تھا۔ مولوی صاحب مجھے اسی طرف لے بڑھ گئے۔ شاید یہی اس چھوٹے سے گھر کا مہمان خانہ یا بیٹھک بھی تھی۔ بیٹھک والے برآمدے کے حصے کو اندر سے بھی لکڑی کی جعلی نما پارٹیشن سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ میں بے خود اور سیر زدہ سا مولوی صاحب کے پیچھے سر جھکائے چلا جا رہا تھا۔ اندر سے سنی کے زور زور سے بولنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہی آوازوں میں ایک آدھ نسوانی ہنسی اور باتوں کا جلترنگ بھی شامل تھا۔ میری تو جیسے سانسیں ہی رکنے لگی تھیں۔ وہ مختصر سی بیٹھک یا ڈرائنگ روم گھر والوں کی نفاست کی آئینہ دار تھی۔ مختصر سا پرانا فرنیچر سلیقے سے کڑے ہوئے پوش کور سے ڈھکا ہوا تھا۔ سامنے کارنرز پر غالب کا دیوان اور چند دوسرے مشہور مصنفین کی کتابیں اور نقوش رسالے کے چند ایڈیشن سلیقے سے سجے ہوئے تھے۔ لگتا تھا گھر کے مکینوں کو اردو ادب سے خاص لگاؤ تھا۔
میرا ذہن پھر سے بھٹکنے لگا۔ جانے کتنی بار اس کی مخروطی انگلیوں نے ان کتابوں کے ورق پلٹے ہوں گے، دن میں جانے کتنی بار وہ یہاں آتی ہوگی، اور کون جانے وہ گھنٹوں یہاں اسی جگہ بیٹھی ان کتابوں کی ورق گردانی کرتی ہوگی جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کے لہجے میں اب بھی معذرت تھی۔ میاں، یہ آپ نے بڑی زیادتی کر دی۔ پہلی مرتبہ اس غریب خانے پر تشریف لائے اور یوں دروازے پر ہی کھڑے رہے۔ یہ گھر آپ کے قابل تو نہیں، لیکن میں نے جلدی سے ان کی بات کاٹ دی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو بس یوں ہی۔ شاکر نے جلدی سے بات بنائی۔ حماد بابا کا خیال تھا کہ ہم دروازے سے ہی سامان دے کر لوٹ آئیں گے۔ مولوی صاحب نے ناراضگی سے شاکر کی طرف دیکھا۔ بھئی تم تو ہم سے بات ہی نہ کرو شاکر بھیا، پہلی مرتبہ صاحبزادے اس گھر تک آئے اور ہم انہیں دروازے سے ہی لوٹا دیں، یہ کہاں کی روایت ہے بھلا؟ مولوی صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہمارے لیے بچ بچ جائیں، یعنی یہ پرانے طرز کی روایتی وزاداری ہم جیسے امیروں کی بڑی بڑی کوٹھیوں اور حویلیوں سے کہاں غائب ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے جانے اندر جا کر کیا خسر پسر کی کہ چند لمحوں میں ہی باہر کسی طرف بنے نعمت خانے سے مختلف اشتہا انگیز خوشبوؤں اور مہکوں کے ساتھ چوڑیوں کی ہلکی سی کھنک اور برتنوں کے کھڑکھڑانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے مولوی صاحب کو روکا۔ آپ کوئی تکلف نہ کریں، ہم بنا بتائے ہی گھر سے نکل آئے ہیں، وہاں سنی کی ماما پریشان ہوتی ہوں گی۔ مولوی صاحب پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ میاں غریب کی مہمان نوازی کیا اور اس کا تکلف کیا؟ معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کی 2 ہی صاحبزادیاں ہیں، کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، البتہ ان کے مرحوم بڑے بھائی کا ایک بیٹا جو بچپن سے مولوی صاحب کے یہاں ہی پلا بڑا تھا۔ عبداللہ صرف نام کا ہی عبداللہ نہ تھا، بلکہ اپنے اعمال سے بھی اس نے اپنے آپ کو مولوی علیم کا صحیح معنوں میں جانشین ثابت کیا تھا۔ وہ انہی کی تربیت کا نقش ثانی تھا۔ مولوی صاحب جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے وہیں عبداللہ ہی ہمیشہ ان کی تکبیر دیتا تھا، بلکہ اب تو زیادہ تر مولوی صاحب کی طبیعت خراب رہنے کے باعث عبداللہ ہی محلے کی مسجد میں اذان دیا کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ مجھے آس پاس کہیں دکھائی نہ دیا۔ کچھ دیر بعد اندر کے دروازے کی طرف سے ہلکی سی آہٹ ہوئی، جیسے کوئی دروازے پر آ کر رکا ہو۔ مولوی صاحب جلدی سے اٹھ کر دروازے سے اندر چلے گئے۔ کچھ چوڑیاں کھنکنے کی آواز اور دبی سی چند سرگوشیاں سنائی دیں، اور مولوی صاحب ایک ایک کر کے 3-4 خوان اندر اٹھا لائے۔ میں اور شاکر بس ارے ارے ہی کرتے رہ گئے۔ چند منٹوں میں ہی ان لوگوں نے کیا کچھ اہتمام کر ڈالا تھا۔ شام کی چائے کے ساتھ جو کچھ بھی لوازمات ہو سکتے تھے وہ سب کے سب حاضر تھے۔ گھر کا بنا ہوا پنیر کیک، سموسے، املی کی چٹنی، زعفران سے سجی بالائی، گاجر کا حلوہ، اخروٹ سے بنی ہوئی مٹھائی اور جانے کیا کیا۔ میرے ساتھ بچپن سے ہی ایک عجیب سا مسئلہ تھا، میں کسی کے سامنے کچھ کھاتے ہوئے بے حد شرم محسوس کرتا تھا، اور خاص طور پر اگر کوئی اجنبی سامنے بیٹھا ہو تو مجھ سے کچھ بھی نگلنا محال ہو جاتا تھا۔ جانے میرے دل میں بچپن سے یہ بات کیوں بیٹھ گئی تھی کہ کھاتے ہوئے انسان کچھ معزز دکھائی نہ دیتا ہوگا۔ وہی مسئلہ اس وقت بھی درپیش تھا، لیکن مولوی صاحب کے پرخلوص اصرار کے سامنے میرے اندر کی اس ازلی کمزوری کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ مجھے مجبوراً سب کچھ تھوڑا تھوڑا چکھنا پڑا، اور سچ یہ ہے کہ یہ جس کے ہاتھ کا بھی ہنر تھا، لاجواب تھا۔ میری زبان اس ذائقے کو کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ سب گھر ہی کا بنا ہوا تھا، کیونکہ اتنی جلدی بازار سے یہ سب کچھ منگوانا اور یہ سب اہتمام ممکن نہیں تھا۔ لیکن یہ کون ہو سکتا تھا؟ گھر میں 3 عورتیں موجود تھیں، مولوی صاحب کی بیوی اور ان کی 2 بیٹیاں۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور اس کے ہاتھ کا جادو بھی شامل ہوگا ان سب لوازمات میں۔ یہی سوچ کر میں ہر چیز اٹھا کر چکھتا رہا، اور پھر شاکر نے جیسے میرے دل کی آواز کو زبان دے دی۔ وہ مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ اب کیسی طبیعت ہے بھابھی کی مولوی صاحب؟ کمر کا درد کچھ کم ہوا یا نہیں؟ مولوی صاحب پریشانی سے بولے۔ کہاں شاکر میاں، بڑھاپا خود ہی سب سے بڑی بیماری ہوتا ہے، اوپر سے یہ نت نئی بیماریاں۔ اب تو زیادہ تر آرام ہی کرتی ہیں، سارا گھر کا کام کاج بھی بچیوں نے ہی سنبھال رکھا ہے۔ تو گویا میرا اندازہ درست تھا، یہ سب کچھ اسی عشوہ طراز کے ہاتھوں اور نگرانی کا کمال فن تھا۔ چائے پینے کے بعد شاکر نے میری طرف سے اجازت چاہی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں حسب معمول اور حسب عادت ان کی مہمان نوازی سے اکتا چکا ہوں گا۔
شاکر کے لیے تو یہ بات بھی باعث حیرت ہوگی کہ میں اتنی دیر سے بنا کچھ کہے یہاں کیسے بیٹھا رہ گیا، جبکہ مجھے اس وقت یوں لگا کہ جیسے ابھی چند لمحے پہلے ہی تو ہم یہاں آئے تھے۔ ابھی تو میں نے کھل کر اس گھر کی فضا میں سانس بھی نہیں لیا تھا۔ آخر شاکر کو کس بات کی جلدی تھی؟ کچھ دیر تو اور بیٹھا رہتا۔ بہرحال اب تو تیر کمان سے نکل ہی چکا تھا۔ شاکر جانے کے لیے کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے مجبوراً اس کا ساتھ دینا پڑا۔ مولوی صاحب ہماری آمد پر نہایت ممنون تھے۔ شکریہ ادا کرتے کرتے ان کی آنکھیں ہی بھر گئیں۔ میں نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی اور انہیں احساس دلایا کہ وہ ہم سب کے لیے کس قدر قابل احترام ہیں۔ ہم سب کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئے۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھیوں میں پکڑ کر بھینچ لیا ہو۔ ہم واپس جا رہے تھے، جانے پھر کبھی دوبارہ یہاں آنا ہو یا نہ ہو۔ کاش میں اس کی ایک جھلک دیکھ پاتا، کاش۔ اچانک چلتے چلتے شاکر صحن میں رک گیا اور اس نے سنی کو آواز دی جو ابھی تک زنان خانے میں ہی تھا۔ بے اختیاری طور پر میری اور مولوی صاحب کی نگاہ بھی اسی طرف اٹھ گئی جہاں سے سنی کے کہکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہم سب اس صحن میں رک گئے اور پھر اچانک ہی سنی دوڑتا ہوا اندر برآمدے سے برآمد ہوا۔ چند لمحے کو لکڑی کی جالیوں کے پرے دروازے پر ڈلی ہوئی ایک چلمن ذرا دیر کو ہٹی اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میری تمام زندگی کا مقصد ہی آج پورا ہو گیا ہو۔ ہاں، وہ وہی تھی۔ دروازے کی اوٹ سے مسکراتے ہوئے سنی کو ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہتی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی چھوٹی بہن اس سے چپکی کھڑی تھی اور وہ بھی سنی کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی۔ یہ اوپر تلے والی بہنوں کا رشتہ بھی کتنا عجیب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ دونوں کے بس جسم ہی علیحدہ ہیں، ورنہ دونوں کا ذہن اور دل ایک ہی ہے، ایک سا سوچنا، ایک سا بولنا اور ایک سا پہننا۔ میں نے تو ایسی بہنیں بھی دیکھی ہیں جو بیک وقت ایک ہی ہستی کی محبت میں بھی مبتلا رہی ہیں۔ اس نازنین کا یہ جلوہ بھی بس چند ساتوں کا ہی تھا۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ ہم سب صحن میں کھڑے سنی کی راہ دیکھ رہے ہیں، وہ فوراً گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن اسی ساتھ قدرت مجھ پر شاید اپنی ہر مہربانی لٹانے پر تلی تھی۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے بھی اس کی نگاہ میری بے قرار نگاہوں سے ٹکرا ہی گئی۔ ایک لمحے میں چند چنگاریاں اٹھیں اور میں پہلے سے تار تار ہوتے ہوئے دامن کو جلا کر خاکستر کر گئیں۔ کیا کیا تھا اس ایک نظر میں؟ بیگانگی، خوف، شرم و حیا، اپنی لاپرواہی کی جھنجھلاہٹ اور نہ جانے کیا کیا۔ دنیا میں شاعر اور ادیب بہت سے رشتوں کو بیان کرتے سنے گئے ہیں، لیکن نظر سے نظر کے رشتے کو اس وقت جتنی شدت سے میں بیان کر سکتا تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ زمانے بھر کی بے چینیاں، کسک اور بے بسی میرے اس ایک پل کے نظر کے رشتے میں مقید تھیں۔ ہم اس کے گھر سے تو باہر نکل آئے، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنی روح وہیں اس چلمن کے پیچھے کہیں چھوڑ آیا ہوں۔ سنی نہ جانے راستے بھر مجھے اور شاکر کو کون سے قصے سناتا رہا، لیکن میں سوائے ہوں ہاں کے اور کچھ جواب نہ دے پایا۔ ہم نے گھر والوں کے سامنے مولوی صاحب کے یہاں جانے کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر روانہ ہو گئی، لیکن شاید میری زندگی کا زاویہ اسی دن سے مکمل بدل گیا تھا جس دن ہم مولوی صاحب کے گھر گئے تھے۔ میں گھنٹوں ایک ہی جگہ گمسم بیٹھا رہتا تھا، لیکن مجھے پیروں کے ڈلنے کا ایک ذرا احساس بھی نہ ہوتا۔ دوستوں کی سنگت اور محفل چھوٹ گئی تھی اور مجھے سب کچھ ایک دم ہی بے معنی سا لگنے لگا تھا۔ میرے اندر کی اس تبدیلی کو سب گھر والوں نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ امی ایسے موقعوں پر فوراً ایلوپیتھی، پھر ہومیوپیتھی اور پھر روحانی علاجوں کی طرف متوجہ ہو جاتی تھیں۔ بابا نے حسب معمول ایک لمبی سی ہنکاری بھری اور مجھے آب و ہوا بدلنے کا مشورہ دے کر پھر سے اپنا پائی پینے میں مشغول ہو گئے۔ ابرینا بھابی نے بھی فوراً امی کو مشورہ دیا کہ ان کی چھوٹی بہن کا رشتہ میرے لیے مانگ لیا جائے، کیونکہ میری تنہائی دور کرنے کا یہ واحد اور بہترین حل وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ امی کو دے چکی تھیں۔ میرے ساتھ بچپن سے ایک اور مسئلہ بھی درپیش تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ایک عجب معمہ ہی تھا۔ بچپن میں ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ دنیا کے علاج کروائے گئے، زمانے بھر کے ڈاکٹرز مجھے دیکھ گئے، پر یہ بیماری کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھر میری چہیتی خالہ جو دوسرے شہر میں رہتی تھیں اور امی سے چھوٹی تھیں، انہوں نے امی کو کسی نظر اتارنے والے عامل سے ملنے کا کہا۔ ہمارے ماڈرن گھر میں بھلا ایسی دقیانوس سی باتوں کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ کمشنر صاحب کو فوراً جلال آ گیا اور امی کو ٹھیک ٹھاک لیکچر سننے کو مل گیا۔
لیکن پھر خود خالہ ہی ہمارے گھر آ دھمکی اور بابا سے چھپ کر وہ مجھے اور امی کو کسی بزرگ کے پاس لے گئیں جنہوں نے بغور میرا معائنہ کیا اور امی کو بتایا کہ میں روحانی طور پر اندر سے بے حد کمزور ہوں، لہٰذا مجھے ساری زندگی نظر بد کا خطرہ لاحق رہے گا۔ انہوں نے مجھ پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور ایک کالا دھاگا مجھے گلے میں پہننے کے لیے دیا۔ ساتھ ہی امی کو تاکید کی کہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو چاہے خود یا چاہے کسی اور کے ذریعے کچھ صدقہ اور نذر و نیاز وغیرہ دے دیا کریں۔ خود ان بزرگ نے کبھی کوئی نذرانہ قبول نہیں کیا۔ ایک آدھ ماہ تک تو امی کو یہ سب یاد رہا، پھر انہوں نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے شاکر کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ کچھ بانٹ دیا کرے۔ شاکر اب تک یہ ڈیوٹی نبھا رہا تھا، حالانکہ امی شاید میرے بچپن کی وہ بیماری بھول بھال چکی تھی۔ البتہ مولوی صاحب کے گھر سے واپسی کے بعد میری جو حالت رہنے لگی تھی اس نے انہیں میرے بچپن کی وہ بیماری یاد دلا دی تھی۔ فوراً خالہ سے رابطہ کیا گیا اور خالہ نے فوراً ہی فون پر ہی 3-4 پیر بے ہدف نسخے تجویز کر دیے، لیکن میرے دل کی حالت کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری زندگی کی ہر خوشی، ہر حاصل کا محور صرف اور صرف ایمان بنتی جا رہی تھی۔ یہودی ایک پرانی کہاوت ہے، جو یاری کرے گا وہ شب بیداری بھی کرے گا۔ لندن میں میری یہ دوسری رات بھی شب بیداری کی نظر ہو گئی۔ صبح کامران کسی ہڑتال کی وجہ سے فارغ تھا، لہٰذا اس نے مجھے یونیورسٹی کے گیٹ پر ڈراپ کر دیا۔ نوٹس بورڈ سے پتہ چلا کہ آج سر آئزک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نئے آنے والے اسٹوڈنٹ سے ہال نمبر 3 میں بذریعہ لیکچر خطاب کریں گے۔ سبھی نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کا رخ ہال نمبر 3 کی طرف ہی تھا۔ بچپن میں ایک ٹی وی سیریل ہم سب بچے بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے، نام تھا آخری چٹان۔ اس میں ایک یہودی کریکٹر کا نام ڈیوڈ تھا۔ بچپن سے میرے دل میں یہودی شخص کی ایک یہی شبیہ چھپ سی گئی تھی۔ جب کبھی کوئی کسی یہودی کی بات کرتا تو وہیں بچپن سے دل میں نقش ہوئی صورت نگاہوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ جس دن سے مجھے پتہ چلا تھا کہ ہمارا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی ایک یہودی تھا، تو تب سے اس کی بات کرتے وقت ایک مخصوص حلیے کا یہودی میری نظروں کے سامنے آ جاتا۔ دبلا پتلا سا، چہرے پر یہودیوں کی خاص مشابہت والی داڑھی، سر پر چھوٹی سی سفید ٹوپی، لمبا سا چگا، تیز تیز نظریں گھمانے والا اور بہت تول کر بولنے والا تسبیح گھماتا شخص۔ لیکن سر آئزک کو دیکھنے کے بعد میرے تخیلات کو بہت زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت ٹھیس ضرور لگی۔ یہ تو ایک ماڈرن حلیے کا شخص تھا، عمر 50 سے اوپر، تن پر بہترین اور قیمتی سوٹ، آنکھوں پر نظر کا باریک سا چشمہ، بے حد نرم گفتار سا شخص۔ اس دن میرے ذہن میں سے میرے بچپن والی یہودی کی شبیہ نکل گئی اور اس کی جگہ اس نئی تصویر نے لے لی۔ البتہ ایک مماثلت ضرور تھی کہ سر آئزک کے ہاتھ میں بھی ایک چھوٹی سی تسبیح موجود تھی، جسے وہ شاید اپنی عادت کے مطابق کبھی ہاتھ میں گھماتے اور کبھی جیب میں ڈال رہے ہوتے تھے۔ معاشیات کی اس کلاس میں تقریباً 35 کے قریب طالب علم تھے، جن میں لڑکوں سے زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی۔ سر آئزک کے ابتدائی لیکن پراثر لیکچر کا آغاز ہوا۔ شروع میں انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور پھر معاشیات سے متعلق چند بنیادی باتیں بتائیں، کچھ یونیورسٹی کے ڈسپلن کے بارے میں بیان کیا اور آخر میں ہم سب سے تعارف کرانے کو کہا۔ مجھے رول نمبر 17 الاٹ ہوا تھا اور اسی دن مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اس پوری کلاس میں ایک میں ہی اکیلا مسلمان طالب علم ہوں۔ میں نے اپنی باری پر اٹھ کر جب اپنا نام پکارا اور مذہب اسلام بتایا تو مجھے محسوس ہوا کہ کچھ دیر کے لیے تمام کلاس پر سناٹا سا چھا گیا ہے۔ مجھے رول نمبر 7 الاٹ ہوا تھا اور اسی دن مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس پوری کلاس میں ایک میں ہی اکیلا مسلمان طالب علم ہوں۔ میں نے اپنی باری پر اٹھ کر جب اپنا نام پکارا اور مذہب اسلام بتایا تو مجھے محسوس ہوا کہ کچھ دیر کے لیے تمام کلاس پر سناٹا سا چھا گیا ہے۔ شاید یہ میرا وہم ہی ہو، لیکن پھر سر آئزک نے مجھ سے میری پچھلی تعلیم اور ڈگریوں وغیرہ کا پوچھ کر سلسلہ آگے بڑھا دیا۔ آخر اسٹوڈنٹس کے تعارف کا سلسلہ ختم ہوا اور سر آئزک نے ان اختتامی جملوں کے ساتھ اپنا پہلا لیکچر ختم کیا: مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ازل سے لے کر اب تک اور پھر شاید ابد تک ہمیشہ دنیا کے اعلیٰ ترین نظریات کو اوسط درجے کے ذہنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یاد رکھیے، جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کچھ نیا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی۔ اس لیے نظریہ بنانے اور نیا نظریہ پیش کرنے میں کبھی بخل سے کام نہ لیجیے گا۔ ہمیں غلطی اور اوسط درجے کے ان ذہنوں کی مخالفت کے در سے بہت آگے نکلنا ہوگا۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو اس ادارے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
کل سے ہم باقاعدہ کلاسز کا آغاز کر دیں گے، گڈ ڈے۔ سر آئزک اسٹیج سے اتر کر چلے گئے۔ ساری کلاس نے ڈیسک پر جا کر ان کی تقریر اور خیالات کا خیر مقدم کیا۔ سچ یہ ہے کہ سر آئزک کی باتوں نے مجھے بھی خاصا متاثر کیا تھا۔ مجھے کامران کی ان سے بچ کر رہنے کی بات یاد آ گئی اور میرے لبوں پر خود بخود ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کامران نے دوپہر کو واپسی پر مجھے پک کرنے کا کہا تھا اور ابھی اس کے آنے میں پورے 2 گھنٹے باقی تھے۔ ہال سے نکل کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کس طرف کو نکلا جائے۔ پھر میری نظر دور پڑے ان بینچز پر گئی جو یونیورسٹی کے درمیان سے گزر کر نہر جو کہ دریائے ٹیمز کی ہی ایک شاخ تھی کے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر لگائے ہوئے تھے۔ اس طرف آبی پرندوں کے گول بھی موجود تھے جو اٹھتے ہوئے آتے دریا کنارے بیٹھے اسٹاف اور دیگر طالب علموں کے ہاتھوں پھینکی گئی اپنی مخصوص خوراک کو چگتے اور پھر اڑ جاتے۔ مجھے بھی یہی گوشہ تنہائی وقت گزاری کے لیے بہتر لگا اور میں انہی لکڑی کے بینچوں میں سے ایک پر جا کر بیٹھ گیا اور سامنے بہتے پانی اور ان پرندوں کی آپس میں ہوتی اٹکیلیاں دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بوڑھا شخص سر پر ہیٹ پہنے لمبے سے اوور کوٹ اور مفلر میں ملبوس آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس طرف آ پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں پرندوں کو ڈالنے والے دانے کا ایک بڑا سا کاغذی لفافہ پکڑا ہوا تھا۔ اس نے کچھ ہی دیر میں مٹھیاں بھر بھر کے دانے پرندوں کی طرف اچھال کر وہ لفافہ خالی کر دیا اور اسے قریب بنے کوڑے دان میں ڈال کر وہ جانے کے لیے پلٹا۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ میری طرف چلا آیا اور ہاتھ بڑھا کر بولا، جوزف، کیا تم نئے آنے والے طلبہ میں سے ایک ہو؟ میں نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ حماد، فرسٹ سیمیسٹر، معاشیات۔ اس نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور مسکرا کر بولا، او آئی سی، لیکن ینگ میں تم یہاں تنہا کیوں بیٹھے ہو؟ کیا سینئر اسٹوڈنٹس کی ریگنگ سے ڈرتے ہو؟ میں بھی مسکرا دیا، نہیں، مجھے ڈر صرف اپنے آپ سے لگتا ہے، لیکن اس وقت میں خود اپنے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس طرف آ بیٹھا۔ جوزف نے دلچسپی سے میری طرف دیکھا۔ خوب، اپنے آپ سے باتیں؟ بھئی اس ملاقات کی طرف تو کبھی اپنا دھیان ہی نہیں گیا، خود سے خود کی ملاقات۔ میں نے کھسک کر اس کے لیے تختے پر جگہ خالی کی اور جوزف بیٹھ گیا۔ میں نے اسے جواب دیا، اس ملاقات کے لیے کسی خاص توجہ کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان عمر بھر میں اپنے آپ سے سب سے زیادہ باتیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ جھیلتا ہے۔ شاید کسی اور میں اس قدر جھیلنے کی تاب بھی نہیں ہوتی۔ انسان خود ہی اپنا سب سے بڑا دوست اور خود ہی سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، باقی اس کی اپنی ذات سے باہر ہونے والی سبھی دوستیاں اور سبھی دشمنیاں عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہیں۔ جوزف غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ خود سے بہت ناراض لگتے ہو، یہ تلخی بلا وجہ تو ہو ہی نہیں سکتی، لگتا ہے کوئی بھٹی تمہارے اندر سلگ رہی ہے۔ میں نے باتوں کا رخ کسی اور طرف موڑنا چاہا، لیکن آپ نے نام کے علاوہ اپنا کوئی دوسرا تعارف تو نہیں کروایا۔ جوزف نے گہری سی سانس لی، نام تو تمہیں بتا ہی چکا ہوں، یہیں اس یونیورسٹی میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ہوں۔ میں نے جلدی سے معذرت پیش کی، معاف کیجیے، میں شاید کچھ زیادہ ہی بول گیا، آپ کا انداز دراصل اساتذہ والا نہیں ہے، ورنہ میں اتنی بے تکلفی۔ جوزف نے ہنس کر میری بات کاٹ دی، اس معذرت کی کوئی ضرورت نہیں بیٹا، دراصل میں جان بوجھ کر یہاں کے نوجوانوں کو پہلی دفعہ اپنا پورا تعارف نہیں کرواتا، ایسا کرنے سے وہ مؤدب یا محتاط ہو جاتے ہیں اور میں ان میں گھلنے ملنے کا موقع کھو دیتا ہوں۔ میں یہی چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ اسی بے تکلفی سے ملتے اور بات کرتے رہیں۔ تم ایک مختلف نوجوان ہو، تم سے ملنا واقعی ایک انوکھا تجربہ ہے میرے لیے۔ جوزف جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے مسٹر حماد، مجھے امید ہے بہت جلد ہماری ایک دوسری ملاقات ہوگی جو اس جیسی کئی ملاقاتوں کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ جوزف گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ کچھ دیر میں کامران کے آنے کا بھی وقت ہو گیا۔ میں سامنے بہتے شفاف پانی اور پرندوں سے رخصت لے کر یونیورسٹی کی لمبی لمبی راہداریوں سے ہوتا ہوا باہر گیٹ پر آ گیا۔ باہر کامران کی گاڑی پہلے سے موجود تھی۔ میں نے کامران کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ موصوف کچھ دیر
موصوف کچھ دور ایک پاپ کارن کی مشین کے قریب کھڑی دو نوجوان میموں کا ہاتھ دیکھنے میں مصروف تھے اور انہیں یقین دلا رہے تھے کہ بہت جلد ان کی زندگی میں ایک خوبرو ایشیائی نوجوان آنے والا ہے جس کے آتے ہی ان کی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ مجھے کامران کی اس صلاحیت پر ہمیشہ ہی سے رشک آتا تھا۔ مجھے کسی اجنبی لڑکی تو کیا، کسی اجنبی مرد سے بھی پہلی مرتبہ بات کرتے ہوئے ایک جھجک سی محسوس ہوتی تھی، تاوقتے کہ وہ اجنبی خود ہی بات کرنے میں پہل نہ کر دے۔ جبکہ کامران راہ چلتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے کسی بھی وقت کسی کو بھی روک کر گھنٹوں باتیں کر سکتا تھا۔ شاید میرے اندر ٹھکرائے جانے کا ڈر ہمیشہ سے موجود رہا تھا اور کامران ایسے کسی خوف سے بالکل نا آشنا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے جلدی سے میری طرف ہاتھ ہلایا، ان گوری میموں کو اپنا کارڈ دیا، ان کے فون نمبرز لیے اور مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھ آیا۔ ہم گاڑی میں سوار ہو گئے۔ میں نے کامران کو گھورا، تم کبھی نہیں سدھرو گے، ہے نا؟ کامران ہنسا، ارے یار بور ہو رہا تھا، 15 منٹ سے یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑا، سوچا ان کا ہاتھ ہی دیکھ لوں۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، میں نے تمہاری پچھلی 7 نسلوں میں کسی دست شناس کا تذکرہ نہیں سنا۔ کامران کے ہونٹوں پر اب بھی وہی مسکراہٹ تھی۔ جانے دینا یار، یہ بتاؤ کہ لنچ کا کیا پروگرام ہے؟ میرے پیٹ میں تو چوہے دوڑ رہے ہیں۔ میں نے سیٹ بیلٹ کچھ ڈھیلی کی۔ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، کہیں بھی لے چلو۔ کامران نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ پکاڈلی کی طرف چلتے ہیں، وہاں ایک نیا ریسٹورنٹ کھلا ہے، کافی تعریف سنی ہے۔ ہماری گاڑی لندن کی 2 رویہ اور 4 رویہ بڑی بڑی شفاف سڑکوں سے ہوتی ہوئی بگ بین کے سامنے سے دائیں کو مڑ گئی۔ لندن کے مشہور برجوں والے پل سے ہوتے ہوئے ہم پکاڈلی کی طرف مڑ گئے۔ مجھے لندن کی یہ چوڑی چوڑی سی سڑکیں ہمیشہ سے بہت بھلی لگتی تھیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ 18ویں کے آخر اور 19ویں صدی کے اوائل میں یورپین حکام نے عوام کی بغاوتوں کو روکنے کی حکمت عملی کے طور پر ان تمام شاہراہوں کو چوڑا کروا دیا تھا تاکہ حکومت اور فوج کا عملہ آسانی کے ساتھ ہجوم کو ایک ہی جگہ قابو میں رکھ سکے۔ پکاڈلی سرکس سے بائیں مڑتے ہی 2 رویہ درختوں کی لمبی سی قطار سے ڈھکی ایک خاموش اور سنسان سی سڑک شروع ہو گئی۔ سڑک کے کنارے بنی ہوئی چوڑی سی نالی میں پگھلتی ہوئی برف کا پانی ایک انجانے سے سر کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ میں اور کامران اس سڑک پر مڑتے ایک ہی دم سے خاموش سے ہو گئے، جیسے قدرت کی اس بے پناہ خوبصورتی نے ہماری زبانیں ہی سلب کر لی ہوں۔ سڑک پر درختوں سے گرے ہوئے سرخ اور زرد پتوں کی چادر سی بچھی ہوئی تھی، جو زور کی ہوا چلنے سے اس بھیگی ہوئی سڑک پر کچھ اس طرح سے لہراتے تھے جیسے کہ کوئی ریشمی کپڑا بچھائے کوئی قابلی پٹھان بیٹھا ہو، جو اپنی گٹھڑی سے رنگ برنگے کپڑے، رنگ برنگے نئے تھان نکال کر ہوا میں لہرا رہا ہو۔ کبھی کبھی ہم چند پلوں میں ہی اپنی ساری زندگی پھر سے جی لیتے ہیں۔ درختوں اور ان سے خزاں رسیدہ پتوں سے گھری ہوئی اس سڑک پر ہم دونوں کا یہ سفر بھی زندگی کے انہی چند پلوں میں سے ایک تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو ہم یہ بھول ہی گئے تھے کہ ہم اس سڑک کے اختتام پر بنے ایک نئے ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ بالآخر دنیا کی ہر اچھی چیز کی طرح اس سڑک کا بھی اختتام ہو ہی گیا۔ ہم نے لکڑی کے بنے ہوئے اس چھوٹے سے خوبصورت ریسٹورنٹ میں اپنی پسند کا لنچ کیا۔ کامران مجھ سے یونیورسٹی کے بارے میں پوچھتا رہا اور میں نے اسے سر آئزک کے لیکچر اور اپنے تعارف پر کلاس روم کی خاموشی کے بارے میں بتایا۔ کامران ایسے موقعوں پر بالکل پینڈو ہو جاتا تھا، اسے اپنے غصے پر بالکل کنٹرول نہیں رہتا تھا۔ اس نے زور سے گلاس میز پر مارا، یہ سالے گورے کہیں کے، ان کی تو۔ بڑی مشکل سے میں نے اس پر قابو کیا۔ کامران کا موڈ اب بھی خراب تھا۔ میں نے اسے موڈ میں لانے کے لیے ایک لطیفہ سنایا۔ ایک گوری میم پر کسی کتے نے کاٹنے کے لیے حملہ کر دیا۔ پاس سے گزرتے ایک شخص نے جان پر کھیل کر اس کتے سے میم کی جان بچائی۔ اگلے دن کے اخباروں میں کتے سے میم کو بچاتے ہوئے اس شخص کی تصویر چھپی اور ہیڈ لائن لگی، انگلش ہیرو نے عورت کو کتے سے بچا لیا۔ اس شخص نے اخبار کے دفتر فون کر کے کہا، میں انگریز نہیں ہوں۔ دوسرے دن اخبار نے پھر سرخی لگائی، غیر ملکی ہیرو نے عورت کو جان پر کھیل کر کتے سے بچا لیا۔ اس شخص نے پھر اخبار کے دفتر فون کیا اور بتایا کہ میں غیر ملکی نہیں، پاکستانی اور مسلمان ہوں۔ تیسرے دن اخبار نے اسی تصویر کے نیچے یہ سرخی لگائی، خطرناک دہشت گرد نے پالتو
تیسرے دن اخبار نے اسی تصویر کے نیچے یہ سرخی لگائی: خطرناک دہشت گرد نے پالتو کتے پر حملہ کر دیا۔ کچھ دیر تک تو کامران حیرت سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر ہم دونوں کے منہ سے بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ وہ چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہمارے کہکوں سے گونج رہا تھا اور آس پاس کے لوگ ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بچپن میں جب کبھی مجھے کھیلتے ہوئے دوڑ بھاگ میں کوئی چوٹ لگ جاتی تھی تو میں کبھی دوسروں کے سامنے نہیں روتا تھا۔ شدید سے شدید درد میں بھی میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کے سامنے میرے آنسو نہ نکلیں۔ ایسی صورت میں میں فوراً کسی گوشہ تنہائی کی طرف بھاگتا اور وہاں دل کھل کر روتا۔ دراصل مجھے بچپن سے ہی سب کے سامنے رونا بہت معیوب لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہم دوسروں کے سامنے رو کر اپنی عزت ان کی نظروں میں کھو دیتے ہیں۔ مولوی صاحب کے گھر سے واپسی کے بعد بھی میری حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ رونا چاہتا تھا لیکن رونے کے لیے جگہ میسر نہ تھی۔ عجیب سی بے بسی تھی۔ مولوی صاحب صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ سے سنی کو درس دینے کے لیے آنے لگے تھے۔ ان دنوں میں بھی کسی بہانے سے سنی اور مولوی صاحب کے آس پاس ہی چکر کاٹتا رہتا تھا، اس امید میں کہ شاید سنی ان سے ایمان کی کوئی بات کرے یا پھر مولوی صاحب ہی اپنے گھر کا کوئی تذکرہ چھیڑ دیں، لیکن میری یہ امید بھی ہمیشہ ٹوٹتی ہی رہی۔ پھر میرے جنون نے ایک اور روپ دھارا۔ میں مولوی صاحب کے آنے کے انتظار میں رہتا اور جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتے میں گاڑی نکال کر ان کے محلے کے گیٹ کے سامنے اور کبھی کبھار تو بالکل ہی ان کی گلی کے پاس لے جا کر گاڑی لگا دیتا اور مولوی صاحب کے واپسی تک گاڑی میں ہی بیٹھا ٹکٹکی لگائے اس نازنین کی راہ دیکھتا رہتا، اس امید پر کہ کبھی نہ کبھی تو وہ گھر سے باہر نکلے گی۔ لیکن یہ حسرت بھی ہمیشہ ناکام ہی رہی۔ میں نے کبھی کسی کو اس گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ ہاں، البتہ آس پاس سے گزرتے محلے کے مکین میری گاڑی سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے، البتہ ان میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ مولوی صاحب کے گھر کئی مرتبہ شاکر کو ایسی بڑی گاڑیوں میں آتا جاتا دیکھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اسے بھی کچھ اسی طرح سے تعبیر کیا ہوگا۔ البتہ یہ خیریت رہی کہ ان میں سے کسی نے بھی کبھی مولوی صاحب سے تذکرہ نہ کیا، ورنہ میرے لیے جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اور میرا جنون بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر جیسے قدرت کو مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ ایک ایسی ہی گرم سا کو جب مولوی صاحب سنی کو درس دے رہے تھے، شاکر انہیں ڈھونڈتا ہوا اسی گول کمرے کی طرف آ نکلا جہاں میں بھی یوں ہی بلا وجہ بیٹھا کب سے رسالے کی ایک ہی صفحے کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ شاکر نے آتے ہی مولوی صاحب کو یہ مجدہ سنایا کہ اس کی بڑی بیٹی کی منگنی طے ہو گئی ہے اور اگلے جمعے کی سپیر مولوی صاحب بے ماں خاندان کے اس کے گھر مدعو ہیں۔ مولوی صاحب نے منگنی طے ہونے پر شاکر کو بے حد مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے شاکر سے معذرت کی کہ جمعے کا دن تو وہ پہلے ہی کسی تبلیغی جماعت سے وعدہ کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ علاقے کے گشت پر چلیں گے، اور اب اس وعدے کو ٹالنا کسی طور مناسب نہ تھا۔ البتہ انہوں نے یہ وعدہ ضرور کیا کہ وہ اپنے بھتیجے عبداللہ کے ساتھ باقی گھر والوں کو منگنی کی تقریب میں ضرور بھیج دیں گے۔ مجھے یوں لگا جیسے برسوں کسی ویران بیابان صحرا میں پھرتے پھرتے اچانک کوئی نخلستان دور سے مجھے نظر آ گیا ہو۔ میں جانتا تھا کہ یہ شاکر یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے اس عمارت زدہ گھر میں سے کوئی بھی اس کی اس خوشی میں شریک ہونے نہیں آئے گا، ہم سب کو دعوت ضرور دے گا۔ شاید قدرت نے مجھے اس کی ایک جھلک دکھانے کے لیے ہی یہ سب انتظام کیا ہو، اور پھر ہوا بھی یوں ہی۔ بابا نے حسب معمول ایک لمبا سا ہنکارا بھرا اور جیب سے پرس نکال کر چند بڑے نوٹ شاکر کے حوالے کر دیے۔ میری طرف سے بیٹی کے لیے کچھ لے لینا۔ امی نے بھی گھر میں کام کرنے والیوں کو پرانے صندوق اور الماریاں کھنگالنے کا کہا اور کپڑوں اور پرانے زیورات کی ایک گٹھڑی شاکر کے حوالے کر دی گئی۔ شاکر نے سب کی طرف سے مایوس ہو کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے تسلی دی، میں ضرور آ جاؤں گا، وعدہ رہا۔ بابا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے جو ان کے پائپ کے دھوئیں کے پیچھے کھو گئے۔ امی اور بھابی نے بھی ناک بوں چڑھائی لیکن کسی نے کچھ کہا نہیں۔ یہ سچ ہے کہ اس مرتبہ شاکر کی خوشی میں شرکت کرنے میں میری اپنی شدید غرض بھی شامل تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اگر بات ایمان کی ایک جھلک کی نہ بھی ہوتی تو میں ضرور شاکر کے گھر جاتا۔ اس کا اور میرا رشتہ نوکر اور مالک سے بڑھ کر تھا اور تمام گھر والے بھی بچپن سے میری شاکر سے اس انسیت سے اچھی طرح واقف تھے۔ شاکر بہت پہلے مولوی صاحب کے اس چھوٹے سے محلے میں ہی رہتا تھا۔ اسے بہت چھوٹی عمر میں دادا جان نے گھر کی ڈرائیوری پر رکھ لیا تھا۔ بابا کی شادی بھی اس کے سامنے ہی ہوئی تھی۔ بعد میں کچھ سالوں کے بعد شاکر کی بھی شادی ہو گئی تو دادا نے ان دونوں میاں بیوی کو اپنے بنگلے کے پچھلے بنے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کی جگہ دے دی۔
سروینٹ کوارٹرز کیا تھے، اچھے خاصے بڑے مکان تھے جو ہماری پرانی حویلی کے پچھواڑے بنے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں دادا جان کے ہاں ان کے گاؤں کے رشتہ داروں کا بہت آنا جانا تھا، سو انہوں نے پچھلے حصے میں یہ 3-4 کوارٹرز دلوا دیے تھے۔ دادا جان کی وفات کے بعد بابا نے اپنی کمشنری کے تقاضوں کے مطابق اس جدید دور میں یہ کوٹھی بنوا لی تھی۔ البتہ ہماری پرانی حویلی شہر کے مضافات میں اب بھی موجود تھی۔ شاکر اور اس کا خاندان ہی اب اس حویلی کی رکھوالی کرتا تھا اور ان کی رہائش گاہ بھی وہیں تھی۔ شاکر کی اولاد میں 2 بیٹے اور ایک چھوٹی بیٹی شامل تھی۔ دونوں بیٹے محنت مزدوری کے سلسلے میں شہر سے زیادہ تر باہر رہتے تھے۔ بابا کی خاص دعوتیں اور اجلاس وغیرہ اب بھی اس حویلی میں ہی منعقد کیے جاتے تھے، بلکہ آج کل تو بابا اس پرانی حویلی کو اپنا کیمپ آفس بنانے کا سوچ رہے تھے۔ شاکر تو اپنی بیٹی کا منگنی کا نیوتا دے کر واپس چلا گیا، لیکن اب میرے لیے ایک پل کاٹنا کس قدر دشوار تھا یہ بس میں ہی جانتا تھا۔ دن پہر گھنٹے اور لمحے مجھے اس قدر طویل کبھی محسوس نہیں ہوئے تھے جتنے ان 4 دنوں میں۔ آخر خدا کر کے جمعے کا دن بھی آ ہی گیا۔ مجھے یاد ہے اس دن میرا دل کر رہا تھا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی میں پرانی حویلی کے گیٹ سے الحق باغ میں جا بیٹھوں، جہاں سے تمام مہمانوں کو داخل ہونا تھا۔ وہ بھی تو وہیں سے گزرے گی۔ جانے وہ کیسا لمحہ ہوگا جب میں پھر اسے ایک مرتبہ دیکھ پاؤں گا۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ تقریب کا وقت شام 4 بجے کا رکھا گیا تھا اور ابھی تک تو ٹھیک سے صبح بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں سپہر تک کسی کھوئے ہوئے مسافر کی طرح اپنے ہی گھر کی راہداریوں میں اور روشوں میں کئی پتنگ کی مانند دوڑتا رہا۔ کٹی پتنگ کی مانند ڈولتا رہا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ لمحے گھنٹوں کی طرح کیسے گزرتے ہیں۔ نہ جانے کب دن کے 2 بجے اور میں اس بچے کی طرح گاڑی نکال کر اپنی پرانی حویلی کی طرف بھاگا جو اپنے روزے کے دن عصر کے وقت ہی سے روزہ کھلنے کے انتظار میں دسترخوان پر جا بیٹھتا ہے۔ شاکر مجھے اس قدر جلدی وہاں پا کر بے حد خوش اور کچھ پریشان بھی ہوا، کیونکہ ابھی تک تو وہ اور اس کے بیٹے انتظامات ہی میں مشغول تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے شاکر کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ میری فکر چھوڑ دے، وہ اپنے کام جاری رکھے، تب میں حویلی کا ایک چکر لگا لوں گا۔ شاکر کو دکھانے کے لیے کچھ دیر میں اپنی آبائی حویلی میں گھومتا پھرتا رہا، اور جیسے ہی شاکر کا دھیان دوسری طرف ہوا میں نظر بچا کر گیٹ کے پاس والے باغیچے میں لگی کرسیوں میں سے ایک پر آ بیٹھا۔ تمام مہمانوں کو اسی مرکزی گیٹ سے ہی اندر آنا تھا، کیونکہ شاکر کے کوارٹر کے لیے حویلی میں دوسرا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ 3:30 بجے سے مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی اور میری دھڑکن کی اتھل پتھل بھی۔ جب بھی کوئی پردہ نشین دور سے گیٹ کی طرف نظر آتی میری سانسیں تھمنے لگ جاتی، لیکن جس کے انتظار میں میں جانے کتنی صدیوں سے یہاں بیٹھا تھا اس کا اب تک دور تک کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ نہیں آئے گی، کہیں مولوی صاحب نے ہی منع نہ کر دیا ہو، کہیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ ہزار وسوسے تھے جو ایک پل میں دل میں آتے اور میری وحشت کو بڑھا کر واپس چلے جاتے۔ پھر اچانک اس ٹھنڈی سڑک کے موڑ سے جس کے کنارے ہماری حویلی موجود تھی، ایک تانگا اپنی مخصوص ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ نمودار ہوا۔ میری نظریں آخری امید کے ٹمٹماتے دیے کی طرح اس ٹانگے کی مخصوص رفتار پر جم سی گئیں۔ ٹانگا حویلی کے بڑے چوبے گیٹ کے سامنے آخر رک گیا۔ اس میں اگلی سیٹ پر کوچوان کے ساتھ ایک پرنور چہرے اور ہلکی سی داڑھی والا ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ سفید شلوار کرتے میں ملبوس اس نوجوان نے اتر کر کوچوان کو کرایہ دے کر فارغ کیا اور پچھلی سیٹ پر سیاہ برقعوں میں ملبوس 2 لڑکیاں نیچے اتریں۔ فضا تھم سی گئی، ہوا ساکت ہو گئی اور درختوں کے سبھی پرندے چہچہانا بھول گئے۔ وہ وہی تھی۔ میں ان نازک قدموں کو بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کے ساتھ یقیناً اس کی چھوٹی بہن تھی۔ دونوں لڑکیوں کی صرف آنکھیں نقاب سے باہر تھیں۔ اف پھر وہی آنکھیں۔ اس نوجوان نے حیرت سے پہلے اس عظیم الشان حویلی کو دیکھا اور پھر لڑکیوں سے جیسے ایک مرتبہ دوبارہ تصحیح چاہی کہ کیونکہ ڈرائیور کی ایسی رہائش گاہ کا اسے تصور بھی نہ ہوگا۔ پھر شاید جیسے چھوٹی والی نے اسے کچھ سمجھایا، وہ نوجوان انہیں لیے جیسے کسی شش و پنج میں جھجکتے ہوئے گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شاید وہ سب پہلی مرتبہ شاکر کے گھر آئے تھے۔
دفتن اس نوجوان کی نظر مجھ پر پڑ گئی، اور یہ کیا، وہ تو تینوں میری ہی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ چھوٹی والی کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر شناسائی کی ایک چمک لہرائی اور اس نے سرگوشی میں ایمان سے کچھ کہا۔ شاید چھوٹی مجھے پہچان گئی تھی۔ ایمان نے ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا، ایک بجلی سی چمکی۔ یہ اس کی دوسری نظر تھی جو میری نظر سے ٹکرائی تھی۔ بے خودی کی ایک لہر مجھ پر طاری ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی پہلی نظر سے لے کر اس دوسری نظر تک کے فاصلے کے درمیان مجھ پر جو بھی گزری، میری تڑپ، میری کسک، میری وحشت اور میری دربدری، سب کو قرار مل گیا ہو۔ میرے قریب آ کر لڑکے نے مجھے سلام کیا۔ جناب، یہ شاکر صاحب، میرا مطلب ہے جن کی بیٹی کی آج منگنی ہے، ان کا گھر ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، جی، آپ ٹھیک جگہ پر آئے ہیں۔ یہاں سے اس راستے سے ہوتے ہوئے آپ پیچھے چلے جائیے، تقریب وہیں ہو رہی ہے۔ لڑکا میرا شکریہ ادا کر کے اور ہاتھ ملا کر انہیں لیے آگے بڑھ گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی ایمان کی طرف براہ راست دیکھنے سے روکے رکھا، لیکن نہ دیکھنے کے باوجود اس کے قرب کا ایک عجیب اور لطیف سا احساس میرے ساتھ رہا۔ چھوٹی والی حیا البتہ کچھ چلبلی سی لگتی تھی۔ وہ جاتے ہوئے پھر سے مجھے غور سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ یوں لگا جیسے زندگی پھر سے حرکت میں آ گئی ہو، ہوا پھر سے چلنے لگی تھی، پرندے پھر سے چہچہانے لگے تھے۔ میں وہیں کرسی پر نڈھال ہو کر جیسے گر سا گیا۔ زندگی میں چند لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بار بار جینا چاہتے ہیں۔ یہ پل میری زندگی کے انہی چند لمحوں میں سے ایک تھا، لیکن افسوس ہر بری بات کی طرح ہر اچھی بات بھی گزرنے کے بعد صرف ایک یاد بن کر رہ جاتی ہے۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ سب خواب تو نہیں تھا، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ یہیں موجود تھی، میرے سامنے، میرے اتنے قریب۔ اندر سے عورتوں کے ہنسنے، بولنے اور گانے بجانے کی آوازیں آنے لگی تھیں، اور پھر سے شاکر مجھے ڈھونڈتے اس طرف آ نکلا۔ ارے حماد بابا، آپ ادھر بیٹھے ہیں، وہاں تقریب میں سبھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے نا۔ شاکر زبردستی میرا ہاتھ تھام کر مجھے اندر مردانے میں لے گیا۔ وہاں سبھی مجھے دیکھ کر مؤدب سے ہو گئے اور ان کا ہنسنا، بولنا اور باتیں سرگوشیوں میں بدل گئیں۔ میں اسی لیے اس ہجوم میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی آپ کا اپنا تعارف ہی آپ کے لیے سب سے بڑا روگ بن جاتا ہے۔ یہاں پر سب مجھے شاکر کے مہمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ریٹائرڈ کمشنر امجد رضا کے بیٹے کی حیثیت سے پہچان رہے تھے، لہٰذا میں نے جلدی سے ہی اس محفل سے اکتا گیا۔ ویسے بھی میرا دھیان ہی کہاں تھا ان سب باتوں کی طرف۔ پھر شاکر کو اندر کسی نے زنانے میں بلوا لیا اور مجھے وہاں سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا۔ میں نے شاکر کو خصوصی تاکید کی کہ مہمانوں کو بٹھانے کا اور ان کے طعام کا انتظام کھلی جگہ پر کرے۔ اس مقصد کے لیے میں نے اصرار کر کے اسے حویلی کا بڑا ہال بھی استعمال کرنے کو کہا تھا۔ اسے بابا کی ناراضگی کا ڈر تھا، لیکن میری ضد کے سامنے اسے ہمیشہ ہی ہار ماننا پڑتی تھی۔ اسے بڑے ہال کو اب مردانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اور اس ہال کے پچھلے دروازے کے بالکل سامنے شاکر کے کوارٹر کا چھوٹا سا باغیچہ اور اس کے پیچھے شاکر کا گھر تھا۔ جیسے ہی میں ہال سے باہر نکلا، وہی نوجوان جو ایمان اور حیا کے ساتھ تھا، کچھ مضطرب سا مجھے ہال کے دروازے کے باہر کھڑا نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے میری طرف بڑھا۔ معاف کیجیے، میں اس وقت آپ کو پہچان نہیں پایا۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں مولوی علیم الدین صاحب کا بھتیجا ہوں۔ چچا اکثر آپ کی باتیں کرتے ہیں۔ خوشگواری کی ایک لہر سی میرے تمام وجود میں پھیل گئی، تو گویا کسی بہانے ہی صحیح میرا ذکر ناچیز بھی اس چار دیواری میں ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے کبھی میرا نام اس معجبین کے ہونٹوں پر بھی آیا ہو۔ اس وقت جانے کیوں زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے نام پر خود بخود پیار آنے لگا۔ میں نے اس سے دوبارہ ہاتھ ملایا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس دن آپ کے گھر آنا ہوا تھا، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن آپ یہاں باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر چلیے، کچھ ہی دیر میں چائے کا اہتمام ہونے والا ہے۔ عبداللہ نے کچھ تذبذب سے کہا، دراصل مغرب کا وقت ہونے والا ہے، آپ تو چچا کی طبیعت سے واقف ہیں، ہمیں اب نکلنا چاہیے۔ میں اس انتظار میں یہاں کھڑا ہوں کہ اندر سے کسی کو بھیج کر گھر کی خواتین کو بلوا لوں تو چلوں۔ اتنے میں شاکر اندر زنانے سے برآمد ہوا۔ ہم دونوں کو باہر کھڑا دیکھ کر وہ جلدی سے ہماری طرف بڑھا۔ حماد بابا، خیر تو ہے، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے مسکرا کر اسے عبداللہ کی طرف متوجہ کیا۔ میری طرف سے تو سب خیر ہی ہے، لیکن عبداللہ میاں واپسی کی فکر میں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیر ہو رہی ہے۔
شاکر نے حیرت اور کچھ شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی سے نہیں، ابھی تو انگوٹھی بھی نہیں پہنائی گئی، اور پھر مغرب کے بعد کھانا کھائے بنا میں ہرگز کسی کو جانے نہ دوں گا۔ ناممکن، عبداللہ انکساری سے گویا ہوا۔ شاکر چچا، مغرب کے بعد تو بہت دیر ہو جائے گی، ہماری طرف کی سواری ملنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور پھر چچا مولوی صاحب سے تو میں خود نمٹ لوں گا، وہ جانتے ہیں کہ میری اکلوتی بچی کی خوشی ہے، ایسے میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ رہی بات سواری کی تو میں خود تم لوگوں کو واپس چھوڑ دوں گا، بس طے ہو گیا۔ شاکر نے حتمی فیصلہ دے دیا۔ عبداللہ کے پاس بھی اب مزید بحث کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس نے شاکر سے مغرب کی نماز کے لیے اجازت چاہی اور قریبی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاکر نے اسے جلد واپس لوٹنے کی تاکید کی۔ پھر جیسے اچانک شاکر کو کچھ یاد آیا، اس نے زور سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ ارے حماد بابا، دیکھو اب واقعی بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، اندر نگہت کی امی تمہیں بلاتی ہیں۔ نگہت شاکر کی بیٹی کا نام تھا۔ بچپن میں میری ساری کتابیں سال ختم ہونے کے بعد نگہت کے پاس ہی جاتی تھیں۔ شاکر کو اپنی بیٹی کی تعلیم کی بڑی فکر لگی رہتی تھی۔ نگہت جب چھوٹی تھی تو وہ اپنے ابا کے ساتھ کبھی کبھی ہمارے گھر بھی آتی تھی۔ وہ خاموش سی چھوٹی بچی مجھے اب تک یاد تھی۔ شاکر کی بیوی کو بچپن سے میں خالہ کہتا تھا، جس پر میری اصل خالائیں خاصی جذبز ہوتی تھیں، اور میں ان سے خاصا مانوس بھی ہو گیا تھا۔ جیسے آج کل سنی مولوی صاحب کے لیے گھر سے چھپ چھپ کر چیزیں لے جاتا تھا، اسی طرح بچپن میں بھی نگہت اور خالہ کے لیے اپنے اسکول بیگ میں چاکلیٹس، کتابیں اور دیگر چیزیں لے جایا کرتا تھا۔ اسکول سے واپسی پر میں شاکر سے ضد کر کے چند لمحوں کے لیے پرانی حویلی رکتا اور اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم تحفے خالہ اور نگہت کو دے آتا۔ خالہ اس بات پر مجھ سے ہمیشہ ناراض بھی ہوتی، لیکن میرا یہ معمول تمام اسکول لائف میں جاری رہا، جب تک کہ مجھے بورڈنگ نہیں بھیج دیا گیا۔ البتہ بورڈنگ سے بھی جب میں چھٹیوں میں واپس گھر آتا تو اس خاندان سے ملنے ضرور جایا کرتا۔ میں جانتا تھا خالہ شاکر سے میرے بارے میں ضرور پوچھیں گی اور مجھے اندر ضرور بلوائیں گی، لیکن جانے کیوں میں اس پل سے گھبرا رہا تھا، کترا رہا تھا۔ میں اس وقت اندر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہاں سب ہوں گے اور پھر سب نہ بھی ہوں تو کیا وہ تو ہوگی۔ پتہ نہیں اس کے سامنے میں خالہ سے یا نگہت سے ڈھنگ سے بات بھی کر پاؤں گا یا نہیں۔ پہلے وہ یہاں آتے وقت گیٹ پر میری ہڑبڑاہٹ ضرور محسوس کر چکی ہوگی، لیکن بہرحال اس وقت شاکر کو ٹالنے کا یا انکار کرنے کا کوئی موقع بھی مجھے میسر نہ تھا۔ شاکر میرے سر پر ہی کھڑا تھا اور مجھے ساتھ لے کر ہی وہ وہاں سے نکلتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں تنہا کبھی بھی اندر نہیں جاؤں گا۔ شاکر کے ساتھ بھی میرا عجیب رشتہ تھا۔ میں نے کبھی اسے چچا، بابا یا کسی اور احترام کے نام سے پکارنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ جب کبھی مجھے اسے پکارنا ہی پڑ جاتا تو میں شاکر کے نام سے ہی پکارتا تھا۔ بچپن سے ہی میرا یہی معمول تھا۔ میں نے کبھی کسی روایتی طریقے سے اپنے دل میں موجود احترام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ شاید ہمارے بیچ موجود اس رشتے کو کسی روایتی نام یا احترام کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ شاکر مجھے لپٹے ہوئے اندر زنانے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر سے عورتوں کے ہنسنے بولنے، ڈھولکی اور شادی بیاہ کے گیتوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ صحن میں، برآمدے میں اور اندر کمروں میں ہر طرف عورتیں ہی عورتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سب میری طرف متوجہ ہو گئیں۔ کچھ ہنسیں، کچھ نے سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے نہ جانے کیا کہا۔ میں اسی لیے اس طرف کے نسوانی ہجوم میں جانے سے ہمیشہ جھجکتا تھا۔ جب بہت سی عورتیں ایک جگہ جمع ہوئیں تو وہ بہت بے باک ہو جاتی ہیں، اور پھر معاملہ کسی ایسی منگنی یا شادی بیاہ کی تقریب کا ہو تو یہ بے باکی مردوں کو بھی مات دے دیتی ہے۔ خالہ مجھے دیکھ کر آگے بڑھی اور جلدی سے اس نے میری بلائیں لے لیں۔ نگہت جو سر جھکائے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، اس نے میری آمد کا سن کر ہلکے سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ شاکر نے میرے لیے بمشکل راستہ خالی کروایا۔ میں نے نگہت کے سر پر ایک ہلکی سی چبت لگائی۔ میں جانتا تھا یہ ساری شرارت تمہاری ہی ہوگی، کم از کم اپنی منگنی کے دن تو چپ کر کے بیٹھی رہتی۔ نگہت گھونگھٹ تلے مسکرائی۔ حماد بھیا، ابا نے منگنی کے بعد مجھے کالج جانے سے منع کر دیا ہے، کہتے ہیں سسرال والے برا مناتے ہیں، آپ ابا سے بات کیجئے نا پلیز میری خاطر۔ لو بھلا، لڑکیاں مہندی اور منگنی والے دن جانے کیا کیا سوچتی ہیں کہ ان کے ہونے والا دلہا کیسا ہوگا، کہاں ہوگا، اور ان محترمہ کو آج کے دن بھی اپنی پڑھائی ہی کی سوچ رہی ہے۔ مجھے زور کی ہنسی آ گئی۔ میں نے دھیرے سے نگہت کے کان میں کہا، تمہارے سسرال والوں کی تو ایسی کی تیسی، بے فکر ہو جاؤ، کوئی تمہیں مزید پڑھنے سے نہیں روک سکتا، نہ تمہارے ابا اور نہ تمہارا
نہ تمہارے ابا اور نہ تمہارا 6 مہینے بعد ہونے والا میاں۔ میں خود بات کر لوں گا۔ اب خوش؟ وہ واقعی خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو ہی تو آ گئے۔ یہ لڑکیوں کا دل اتنا چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ ذرا سی بات پہ رو دینے والا، اور پھر خوش بھی کتنی چھوٹی سی بات پر ہو جاتی ہیں۔ دل کا شیشہ اتنا صاف کیسے رکھ لیتی ہیں یہ سب لڑکیاں؟ دفتن میری نظر چھوٹی حیا پر پڑی۔ وہ اسی کمرے میں موجود تھی جہاں نگہت کو بٹھایا گیا تھا۔ حیا پاس بیٹھی کسی عورت سے ہلکی آواز میں کچھ بات کر رہی تھی، لیکن ایمان مجھے اس کمرے میں کہیں نہ دکھائی دی۔ میں اب یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن شاکر عورتوں کے اس ہجوم میں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بچپن سے اس گھر کے چپے چپے سے واقف تھا۔ سوچا ساتھ والے کمرے سے ہوتا ہوا پچھلے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا، کیونکہ سامنے برآمدے میں تو خواتین کی ایک بڑی تعداد نیچے فرش پر ہی دری ڈالے دھرنا جمائے بیٹھی تھی۔ البتہ ساتھ والا کمرہ چونکہ رہائشی تھا، اس لیے اس طرف کسی کے ہونے کا امکان کم ہی تھا۔ اس دوسرے کمرے کا ایک دروازہ پچھلے صحن میں کھلتا تھا، جہاں اس وقت دیگیں وغیرہ چڑھائی جا رہی تھیں۔ میں نے نگہت کو اشارہ کیا کہ میں بعد میں اس سے ملتا ہوں، اور دونوں کمروں کو ملانے والے درمیان کے دروازے سے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں شام کے وقت کی وجہ سے ملگجا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور کمرہ سنسان تھا۔ میں اپنی ہی دھن میں پچھلے صحن کی طرف کھلنے والی جالی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اچانک دیوار کے ساتھ بنی ہوئی لکڑی کی بڑی سی الماری کی عقب سے کوئی جلدی میں اپنا آپ سنبھالتے ہوئے نکلا۔ اس الماری میں زیادہ تر گھر کی کراکری اور شیشے کے برتن وغیرہ پڑے ہوتے تھے۔ وہ سایہ اپنی ہی جھونک میں مجھ سے ٹکرایا اور اس کے ہاتھ سے شیشے کی 3-4 پلیٹیں پھسل کر فرش پر گر گئیں۔ ایک دبی سی نسوانی چیخ فضا میں ابھری۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی بوکھلا سا گیا تھا۔ مجھ سے ٹکرا کر وہ سایہ لڑکھڑا سا گیا، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا تھا۔ لیکن اس تمام معاملے میں سنبھلتے آنچل ڈھل کر کاندھوں پر آ چکا تھا۔ وہ ایمان تھی۔ قیامت کی گھڑی کا تذکرہ تو سب نے ہمیشہ سنا ہوگا، لیکن وہ قیامت کی گھڑی ہوگی کیسی، اس کا شاید کسی کو مجھ سے بہتر اندازہ کبھی نہ ہوگا۔ اس کا حسن بے حجاب تھا اور مجھ سے اس قدر قریب تھا کہ اس کی الجھی ہوئی سانسوں کی مہک میں اپنے سینے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی مخصوص الجھی ہوئی سی لٹ بکھر کر اس کے چہرے پر آ پڑی تھی، اور اس کا گلابی دودھ جیسا ملیح چہرہ اس وقت شرم، خوف اور حیا کے مارے انگارہ ہو رہا تھا۔ کیا کسی کی دعاؤں کا ثمر قدرت نے اس قدر جلد اور اس قدر اعلیٰ انعام کے طور پر دیا ہوگا؟ شاید کبھی نہیں۔ اس کا حسن بے حجاب تھا اور مجھ سے اس قدر قریب تھا کہ اس کی الجھی ہوئی سانسوں کی مہک میں اپنے سینے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی مخصوص الجھی ہوئی سی لٹ بکھر کر اس کے چہرے پر آ پڑی تھی، اور اس کا گلابی دودھ جیسا ملیح چہرہ اس وقت شرم، خوف اور حیا کے مارے انگارہ سا ہو رہا تھا۔ کیا کسی کی دعاؤں کا ثمر قدرت نے اس قدر جلد اور اس قدر اعلیٰ انعام کے طور پر دیا ہوگا؟ شاید کبھی نہیں۔ وہ ہڑبڑا کر بولی، معاف کیجیے، میں یہاں برتن لینے آئی تھی۔ مجھ سے جواب میں کچھ بھی نہ بولا گیا۔ شاید میری زبان ہمیشہ کے لیے سلب کر لی گئی تھی۔ اتنے میں برتن گرنے کی آواز سن کر پاس کے کمرے سے خالہ اور ایمان کی چھوٹی بہن حیا بڑبڑائے ہوئے انداز میں کمرے میں داخل ہوئیں، اور فرش پر بکھرا کانچ اور مجھے اور ایمان کو وہاں کھڑا دیکھ کر جیسے خود ہی سب سمجھ گئیں۔ ایمان جلدی سے خالہ کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ ہنس کر بولی، ڈر گئیں کیا؟ ارے یہ اپنا ہی بچہ ہے، حماد، نگہت کا تیسرا بھائی سمجھو۔ حیا نے ہنسی روکنے کے لیے پلو منہ میں لے لیا تھا۔ اب ایمان بھی سمجھ چکی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر ماتھے تک لے جا کر جیسے مجھے آداب کیا۔ خالہ ہنستے ہوئے بولی، اچھا تم جاؤ، میں اور حیا یہ کانچ اٹھا لیں گے، وہاں نگہت اکیلی ہے۔ ایمان جلدی سے سٹپٹائی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ خالہ نے پھر سے مجھے کھانا کھلائے بغیر وہاں واپس نہ جانے کی ہدایت کی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں اس کمرے سے کب اور کس طرح باہر نکلا تھا۔ یہ ایک پل میں کیا ہو گیا تھا؟ کیا آج قدرت نے ایک ہی دن میں میرے اس حقیر جنم میں کی ہوئی چند گنی چنی نیکیوں کا صلہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ وہ میرے کس قدر قریب تھی، میری شہر سے بھی زیادہ قریب۔ سچ یہ ہے کہ اس دن مجھے خدا پر جس قدر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، اتنا پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ ہم انسان بھی کتنے ناشکرے ہوتے ہیں۔ آس پاس کی چیزوں سے، رشتوں سے، خدا کی بانٹی ہوئی نعمتوں سے دن میں جانے کتنی مرتبہ پیار جتاتے ہیں۔ ان کے پیار کا ذکر کرنے سے ہی ہماری آنکھیں تک بھیگنے لگتی ہیں، لیکن ہمیں اس خدا پر کبھی پیار نہیں آتا جو ہمارے جینے کے یہ سب بہانے پیدا کرتا ہے۔ مجھے بھی پہلے کبھی نہیں آیا تھا، لیکن اس دن آیا،
اور بہت ٹوٹ کر آیا۔ مجھے میری توقعات سے کہیں بڑھ کر نوازا تھا اس نے۔ میں بے خود تھا، کسی مہکش کی طرح آس پاس سے بیگانہ، وہیں کسی گوشے میں بیٹھا رہا۔ کھانا لگ چکا تھا۔ شاکر نے اسی گوشے میں مجھے کچھ لا دیا۔ جانے کب تقریب ختم ہوئی اور لوگ دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگے۔ میں تب چونکا جب میرے سامنے سے عورتوں کی آخری ٹولی بھی جلدی جلدی اپنی چادریں اور برقعے سنبھالتے گزر گئیں۔ مجھے اپنی بے خودی پر غصہ آیا۔ کتنی دیر بیت گئی تھی، وہ ضرور واپس چلی گئی ہوگی۔ میں جلدی سے گیٹ کی طرف آیا، وہاں عبداللہ کو شاکر کے ساتھ کھڑے دیکھ کر میری جان میں جیسے جان آ گئی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ان کے قریب پہنچا۔ شاکر نے مجھے دیکھ کر کہا، لو ہمارے بابا بھی آ گئے، اب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ مہمانوں کو واپس پہنچانے کی غرض سے جو گاڑی کرائے پر منگوائی تھی اسے شاکر کا بڑا بیٹا لے کر گیا تھا، لیکن اس کی واپسی میں دیر ہو گئی تھی۔ عبداللہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے جھجکتے ہوئے شاکر کو تجویز پیش کی کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو میں گھر جاتے ہوئے انہیں مولوی صاحب کے یہاں چھوڑتا جاؤں گا۔ یہی تو میں عبداللہ میاں کو کہہ رہا ہوں بابا، لیکن یہ حضرت کچھ تکلف سے کام لے رہے ہیں۔ اس میں تکلف کی کیا بات ہے شاکر چچا، میں ویسے بھی بس نکل ہی رہا تھا، راستے میں آپ لوگوں کو گھر چھوڑتا جاؤں گا، عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا تھا۔ عبداللہ کے پاس میری تجویز ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، اس وقت کسی دوسری سواری کا ملنا بھی اس علاقے میں محال تھا۔ جب تک میں گاڑی لے کر حویلی کے مرکزی گیٹ تک پہنچا، شاکر اندر سے دونوں لڑکیوں کو بھی بلا لایا تھا۔ ایک دن میں اتنے معجزے رونما ہو جائیں گے، یہاں آنے سے پہلے ایسا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شاکر سے رخصت ہو کر وہ سب گاڑی میں سوار ہو گئے۔ عبداللہ میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا اور ایمان اور حیا پچھلی سیٹ پر۔ میں نے کار آگے بڑھا دی۔ یا خدا، یہ کوئی خواب تو نہیں تھا؟ نہیں، ضرور یہ کوئی خواب ہی ہوگا۔ وہ میرے ساتھ میری ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر موجود تھی۔ بیک ویو مرر میں میری نظریں اس کے سراپے کا طواف کرتی رہیں۔ گو وہ مکمل پردے میں تھی اور صرف اس کی آنکھیں ہی اس کے نقاب سے باہر تھیں، لیکن اس کا اس قدر قریب ہونا ہی کس قدر جاں فضا احساس تھا۔ میں کسی خواب کے عالم میں ہی گاڑی چلاتا رہا۔ عبداللہ بھی خاموش طبیعت اور کام گو تھا، کچھ میں بھی اپنے خیالات کی روح میں بھٹکا ہوا تھا۔ راستے بھر ہم خاموش ہی رہے۔ اس دن پہلی مرتبہ مجھے سڑکوں کے خالی ہونے اور رات کی وجہ سے رش نہ ہونے پر بے حد غصہ آیا۔ فاصلہ بہت تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر وہ دونوں خاموش بیٹھی تھیں۔ ایمان مسلسل کھڑکی سے باہر گزرتے نظاروں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر سامنے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور میں سب کی نظر بچا کر مسلسل شیشے میں اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ یعنی اس انجانی سی لڑکی نے مجھ پر یہ کیسا جادو کر ڈالا تھا کہ میں دھیرے دھیرے اپنے اوپر اپنا تمام اختیار ہی کھوتا جا رہا تھا۔ پلک جھپکنے میں ہی مولوی علیم کا محلہ آ گیا۔ رات کی وجہ سے محلہ بھی بالکل سنسان پڑا تھا۔ میں نے مولوی صاحب کی گلی میں موڑ کر گاڑی کھڑی کر دی۔ عبداللہ نے نہایت ممنونیت سے میرا شکریہ ادا کیا اور رسماً اندر آنے کو بھی کہا۔ میں نے شکریہ کہا کہ رات بہت بیت چکی ہے، پھر کبھی صحیح۔ ایمان اور حیا بھی گاڑی سے اتر چکی تھیں۔ ایمان تو خاموش رہی، البتہ حیا نے اترتے اترتے دھیرے سے شکریہ کہا۔ میں صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ میں نے گاڑی واپس موڑی اور عبداللہ کو سلام کرتے ہوئے آگے بڑھا دی۔ گلی سے نکلتے نکلتے میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا کہ دروازہ کھل چکا تھا اور وہ تینوں اندر داخل ہو رہے تھے۔ پھر جانے کب میں گھر پہنچا اور کس طرح میں نے خود کو اپنے بستر تک پہنچایا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے اس ساری رات میں ایک پل کے لیے بھی پلکیں نہیں جھپک پایا تھا۔ اس رات مجھے احساس ہوا کہ عشق کا ڈنگ اپنا وار کر چکا ہے اور اب زہر دھیرے دھیرے میرے جسم کی تمام رگوں میں پھیلتا جا رہا ہے۔ دوستو، امید ہے ناول خدا اور محبت کی تیسری قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ تو چلیے ملتے ہیں کل اس کی چوتھی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔